شہری نظام ہے، بلدیاتی نظام ہے، ریاست مدینہ کے تناظر میں جو پانی، بجلی، گیس، بنیادی جو چیزیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجھے واقعہ بھی یاد آیا کہ آپ مسجد نبوی میں گئے، دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے، تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا تو آپ خوش ہوئے. یعنی کہ یہ جو لائٹ کا سسٹم ہے، انرجی کے جو مسائل ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی اور مزید بات کریں. جی مدینہ منورہ کی جو بستی انوار و تجلیات کی ایک بستی قرار پائی، سبحان اللہ، اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تزکیہ نفس فرمایا، وہاں جسمانی جو فزیکلی مسائل ہیں ان کے لحاظ سے بھی خوراک، تعلیم، سیکورٹی، امن، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا. آپ نے خود جا کر بازار میں غلے کے ڈھیر میں ہاتھ داخل کر کے نیچے سے وہ تر نکال کے بتایا کہ اب اوپر سے اس طرح کا ہے، اندر اس طرح ہے، تو یہ تو ایک غبن بن جائے گا، لوگوں کی صحت پر اس کے اثرات ہوں گے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم گھر میں کوئی کھانا پکاتے ہو تو دائیں بائیں تمہارے تڑکے کے جو خوشبو پھیلتی ہے تو ان کو اپنے ساتھ اس کھانے میں بھی شریک کرو. اور تعمیر کے لحاظ سے فرمایا کہ اتنے بلند مکان نہ بناؤ کہ پچھلوں کو ہوا ہی نہ آئے اور وہ اس وجہ سے ان کے لیے مسائل بن جائیں. رستے کے لحاظ سے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ رستے میں اگر رکاوٹ ہو تو اس کو دور کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تم رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، کہ پانی کے لیے نہ تو پیسے لو کسی سے اور نہ یوں باؤنڈ کرو کہ وہ تمہاری اجازت لے کر پانی پیے. یہ کنویں، یہ چشمے، یہ ان کا پانی جو ہے وہ بالکل اس کو فری رکھو. تو یہ ساری چیزیں یعنی بیسک یونٹس ہیں ہمارے بلدیات میں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بطور خاص واضح کیا. اور تجارت کے نظام میں یعنی آج اس کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ما لم یقبض، کہ جس پر قبضہ نہ ہو وہ آگے چیز بیچنی نہیں چاہیے. آج بڑے بڑے جو فراڈ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. پھر امن اور سیکورٹی کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا الطیر فی اوکارها فإن اللیل امان اللہ. فرمایا کہ رات کے وقت وہ درخت جن پر پرندوں کے گھونسلے ہیں تم ادھر نہیں جا سکتے، چونکہ میری شریعت نے ان کو ریسٹ کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر رکھا ہے، وہ آرام کر رہے ہیں. یعنی کتنا واضح کنسپٹ ہے. اور کس قدر وہ لوگ جو ہسپتالوں پر دھماکے کر دیں اور مزاروں پر اور عبادت گاہوں پر، بازاروں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو پرندہ جو گھونسلے میں بیٹھا ہے اس کے بھی ناز کو پیش نظر رکھا ہے کہ وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اسے تکلیف نہ دی جائے. تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اقلیات تھیں ان کی حقوق بھی باقاعدہ بیان کیے اور جو ان پر ذمہ داریاں تھیں وہ بھی بیان کی. مساک مدینہ. اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جس نے ان پر کوئی ظلم کیا تو انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف سے میں ان کا کیس اللہ کے دربار میں غیر پیش مسلموں کروں کی گا طرف سے کہ ان پر ایسا کیوں کیا گیا. اور دوسری طرف سے یعنی ان پر یہ ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ وہ کسی طرح بھی اسلامی ریاست کے خلاف کوئی غدر، کوئی اس طرح کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اور پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفتہ رفتہ اس کی چینجنگ تھی وہ بھی بیان کی. مثال کے طور پر جب خیبر فتح ہوا تو ان لوگوں نے پیشکش کی کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے اور جو پیداوار ہوگی اس میں آگے تقسیم ہو جائے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا نقرکم ما شاء اللہ، جب رب نے جب تک چاہا تو ہم آپ کو یہیں رکھیں گے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ اب یہاں رہنے کا وقت تمہارا گزر چکا ہے. اس پر ابن ابی الحقیق نے کہا کہ تمہارے رسول علیہ السلام تو رکھ کے گئے تھے اور تم ہمیں یہاں سے نکلنے کا حکم دے رہے ہو. تو آپ نے فرمایا میں اس وقت پاس موجود تھا، مجھے یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری وہ اونٹنیاں آج دیکھ رہا ہوں کہ جن پر تم اپنا ساز و سامان رکھ کے دور کے سفر پر نکل جاؤ گے. تو اس طرح یعنی باقاعدہ مکمل سٹیٹ کا نظام ہر لحاظ سے، اقلیات اور مسلمانوں کے لحاظ سے سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا.